آج کا سبق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 سے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ یقیناً ہم آسمان کی طرف آپ کا چہرہ اٹھنا دیکھتے ہیں، ہم ضرور آپ کو پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، اور جہاں بھی آپ ہوں تو تم پھیر لیا کرو اپنے چہرے اسی طرف۔ اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کیے ہوئے کاموں سے غافل نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ شریف لائے ہجرت فرما کر، تو وہاں یہودی آباد تھے، ان کو دین اسلام کی طرف راغب کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم فرمایا کہ آپ اپنا قبلہ بیت اللہ چھوڑ کر یہودیوں کے قبلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کریں۔ 16-17 مہینے آپ نے اس طرح نماز پڑھی، لیکن آپ کی دلی خواہش یہ تھی کہ ہمارا جو قبلہ بیت اللہ ہے وہ بحال ہو جائے اور دوبارہ مسجد رخ کر کے نماز پڑھیں۔ لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں آیا، آپ نے اللہ کا حکم پورا کیا اور بیت المقدس طرف رخ کر نماز پڑھتے رہے۔ آپ دوران نماز بار بار آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید جبرائیل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر آ جائیں کہ تمہارا پہلا قبلہ بحال کر دیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوشخبری سنائی کہ عن قریب آپ قبلہ ہم دوبارہ وہی کر دیں گے جس کو آپ پسند کرتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ قبلہ ہونا اس لیے زیادہ پسند تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور بعض تاریخی روایات کی بنیاد پر حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرے بنی اسرائیل کے انبیاء علیہ السلام قبلہ بیت اللہ ہی تھا، اس لیے آپ چاہتے تھے ہمارا وہی قبلہ بحال ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا فولی وجہک شطر المسجد الحرام، اب حکم یہ ہے کہ آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ تو ان الفاظ میں ہمارے لیے سبق ہے اور ایک مسئلہ بھی ہے۔ وہ سبق اور مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھ رہے ہوں تو ان کے لیے تو نماز میں صرف بعین ہی بیت اللہ کی طرف رخ کرنا ضروری ہے، لیکن جو لوگ دور کے علاقوں میں ہوں، جیسے ہم لوگ بیت اللہ سے مشرقی جانب واقع ہیں، دوسرے ملک میں واقع ہیں، دوسرے شہروں میں رہ رہے ہیں، تو ان کے لیے بعین ہی بیت اللہ کی طرف نماز میں رخ کرنا ضروری نہیں ہے، ممکن بھی نہیں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا شطر المسجد الحرام، جو مسجد حرام کی سمت ہے اس طرف رخ کر لیں، یعنی بیت اللہ مسجد حرام کے صحن میں ہے، مسجد بیت اللہ کا رقبہ چھوٹا ہے اور مسجد حرام کا رقبہ بہت بڑا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ مسجد حرام کی جو سمت ہے اس طرف رخ کر لیا کریں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ دین اسلام میں بڑی آسانی ہے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کوئی بھی ایسا حکم نہیں دیتے جسے پورا کرنا ان کے لیے ناممکن ہو، یہ بہت مشکل ہو۔ اس لیے فرمایا کہ مسجد حرام کی سمت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لیا کرو۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہو یا نئی مسجد تعمیر کر رہا ہو، اس وقت بھرپور کوشش کرے کہ اس کا قبلہ اس کا رخ جو ہے بیت اللہ کی طرف ہو، جتنا زیادہ درست ہو سکے۔ اور اگر کوئی فرق ہو بھی جائے قبلے کے درست کرنے میں، متعین تعیین میں، تو پھر علماء نے لکھا ہے، فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ 48 ڈگری تک اگر انحراف ہو جائے، یعنی 24 ڈگری دائیں طرف ہے یا 24 ڈگری بائیں طرف انحراف ہو جائے بیت اللہ سے، تب بھی آدمی کی نماز ہو جاتی ہے۔ یعنی غلطی کی وجہ سے مسجد اس طرح بن گئی یا آدمی نے نماز اس طرح پڑھی اور بعد میں پتہ چلا کہ 24 ڈگری میں تو دائیں طرف تھا سمت قبلہ سے، یا سمت قبلہ سے میں 24 ڈگری بائیں طرف پھرا ہوا تھا میں، تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ شطر المسجد الحرام سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے۔ تو جب قبلہ تبدیل ہوا تو اس وقت چونکہ مدینہ طیبہ سے بیت المقدس جو تھا وہ شمال کی طرف تھا اور جو بیت اللہ تھا وہ جنوب کی طرف تھا، تو جیسے ہی حکم آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام قبلہ تبدیل کر لیا۔ اس سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ بہت سے احکام ایسے ہوتے ہیں جن کو ہمارا کرنے کو دل نہیں چاہتا،
لیکن جب اللہ کا حکم سامنے آ جائے تو کر لینا چاہیے۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی ہمارے پہلے بیت اللہ ہو، لیکن 17 مہینے اللہ تعالیٰ کا حکم مان کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنی خواہش دیکھنے کے بجائے اللہ کا حکم دیکھنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ تم جہاں بھی ہو، یعنی جس شہر میں ہو، سفر میں ہو، حضر میں ہو، جنگل میں ہو، اپنے گھر میں ہو، تو رخ بیت اللہ کی طرف ہی کرنا ہے یا مسجد حرام کی سمت کی طرف کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا یہود و نصارہ کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے تو وہ ذوالقبلتین ہوں گے، اور ان کا اصل جو قبلہ ہوگا بیت اللہ ہی ہوگا، اور لیکن پھر بھی جان بوجھ کے ضد کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں، طرح طرح کے سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی آیت میں بھی اسی قسم کا مضمون ہے، وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر آپ اہل کتاب کو تمام نشانیاں دے دیں تب بھی وہ آپ کی پیروی نہیں کریں گے، آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ انہیں قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں، نہ وہ ایک دوسرے قبلے کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، یقیناً آپ ظالم لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اہل کتاب جو آپ پر ایمان نہیں لاتے اس کی وجہ کو یہ نہیں کہ انہیں حق واضح نہیں ہو رہا، کسی شکشبے میں مبتلا ہیں، غلطفہمی میں مبتلا ہیں، بلکہ وہ ضد میں مبتلا ہیں۔ اگر آپ سارے معجزات، ساری ان کی مانگی ہوئی نشانیاں بھی لا کے پیش کر دیں گے تب بھی وہ قبلے پر اعتراض کرتے ہی رہیں گے۔ یہ کیسے نبی ہیں، کبھی رخ کرتے ہیں بیت اللہ کی طرف کہ بیت المقدس کی طرف، ان کو اپنے دین کے بارے میں اعتماد نہیں ہے، یہ شک میں مبتلا ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ انہیں قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم یہ دے دیا کہ آئندہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہے، اور وہ آپ کے قبلے کی پیروی بھی نہیں کریں گے، ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لائیں گے، پیروی نہیں کریں گے۔ اور آپس میں یہود و نصارہ قبلہ بھی ایک نہیں تھا۔ جو نصارہ تھے بیت المقدس کا جو مشرقی حصہ تھا اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جو یہودی تھے وہ جو صخرہ بیت المقدس ہے اس طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی بات فرمائی تو حضور کو ہے کہ علم آنے کے بعد اگر آپ انہیں خواہشات کی پیروی کریں گے تو آپ ظالم شمار ہوں گے۔ فرمائی حضور کو ہے لیکن سنائی امت کو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کر سکتے، لیکن ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اپنے خیالات کی پیروی نہ کریں، بلکہ ہم دین کی اور اللہ رسول کی تعلیمات کی اتباع پیروی کریں۔ اس میں بھی ہمارے لیے سبق ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ میرے اس بات کو دل نہیں مانتا، اس کام کو دل نہیں مانتا، اس لیے میں نہیں کرتا۔ یہ بہت سے لوگ کہہ رہتے ہیں کہ سب کی سن لیں لیکن کریں وہ جو دل میں آتا ہے۔ تو یہ مسلمان کے لیے دل معیار نہیں ہے، اس کے لیے دین معیار ہے کہ وہ دین کو دیکھ کر اس کی پیروی کرے، اپنے دل کی اور اپنے ذہن کی بات نہ مانے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی کو پہچانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ ان میں سے ایک فریق حق کو چھپاتا تھا جبکہ وہ جانتا بھی تھا۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، یہ آپ کے رب کی طرف سے جو ہے وہی حق ہے، آپ ہرگز نہ ہوں شک کرنے والوں میں سے۔ تو آیت نمبر 146 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی کہ جو اہل کتاب یہود و نصارہ ہیں ان کو آپ کے نبی ہونے میں شک نہیں ہے، بلکہ تورات، انجیل وغیرہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور علامات پڑھ کر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں وہ ساری علامات دیکھ کر ان کے سامنے آپ کا نبی ہونا اس طرح واضح ہے جیسے انہیں بیٹوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ اس کی وجہ ضد ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی صرف علم بھی انسان کو عمل تک نہیں پہنچاتا، معرفت بھی انسان کو عمل تک نہیں پہنچاتی، اس کے درمیان میں ایک دو چیزیں اور ہیں، جب تک وہ نہ آئے تو انسان عمل پہ نہیں آتا۔ ان میں سب سے پہلی چیز تو تلاش حق ہے کہ انسان کو حق کی تلاش اور میں حق کو تلاش کرنا ہے اور میں نے اس کی اتباع اور پیروی کرنی ہے۔ نمبر 2 خوف خدا دل میں جب انسان کے ہو پھر انسان حق کی اتباع اور پیروی کرتا ہے، ورنہ حق کا علم ہونے کے باوجود وہ اسے رد کرتا رہتا ہے۔ اور نمبر 3 تیسری چیز یہ ہے کہ جو شخص دین کی بات بتانے والا ہو، وہ اللہ کے نبی ہوں یا علماء ہوں، ان کی محبت، عقیدت، ان کا مقام دل میں ہونا چاہیے۔ جس شخص کے دل میں یہ 3 چیزیں نہیں ہوں گی، نمبر 1 خوف خدا نہیں ہوگا، نمبر 2 حق کی تلاش نہیں ہوگی، اور نمبر 3 جو دین سکھانے والے ہیں ان سے محبت و عقیدت نہیں ہوگی، وہ آدمی دیندار نہیں بن سکتا۔
اس لیے آج کے دور میں خاص طور پہ ان چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ایک آدمی کے پاس علم ہے لیکن وہ حق کی تلاش نہیں کرتا، خوف خدا دل میں نہیں ہے، علماء سے بدظن ہے اور معاذ اللہ نفرت کرتا ہے ان سے، تو وہ دیندار نہیں بن سکتا، جیسے یہودی دیندار نہیں بن سکے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے یہودی عالم عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بعد مسلمان ہو گئے تھے، کیا واقعی تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اللہ نے فرمایا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ بے شک ہم اسی طرح پہچانتے تھے، جتنی علامات آپ کی تھیں وہ تورات انجیل میں واضح طور پہ لکھی ہوئی تھی، ہم وہ کتاب پڑھتے تھے اور آپ میں علامات دیکھتے تھے، ساری علامات آپ میں پائی جاتی تھی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ یہود و نصارہ تو ایسے لوگ ہیں، ان میں سے ایک جماعت حق کو پہچان کے بھی چھپا لیتی تھی، اور حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے ہے، جو اللہ تعالیٰ بات فرمائے وہی حق ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔